اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ یہ حال دیکھ کر زکریا نے اپنے رب کو پکارا، پروردگار، اپنی قدرت سے مجھے بھی نیک اولاد عطا کر، تو ہی دعا سننے والا ہے۔ جواب میں فرشتوں نے آواز دی جبکہ وہ محراب میں کھڑا نماز پڑھ رہے تھے کہ اللہ تجھے یحییٰ کی خوشخبری دیتا ہے اور اللہ کی طرف سے ایک فرمان کی تصدیق کرنے والا بن کر آئے گا۔ اس میں سرداری اور بزرگی کی شان ہوگی، کمال درجے کا ضابط ہوگا، نبوت سے سرفراز ہوگا اور صالحین میں شمار کیا جائے گا۔ اللہ کے فرمان سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ چونکہ ان کی پیدائش اللہ تعالیٰ کی ایک غیر معمولی فرمان سے ہوئی تھی، اس لیے ان کو قرآن مجید میں اس طریقے سے کہا گیا ہے، ان الفاظ میں ان کا ذکر کیا گیا ہے۔ اب زکریا نے کہا، پروردگار، بھلا میرے ہاں لڑکا کیسے ہو سکتا ہے؟ میں تو بہت بوڑھا ہو چکا ہوں اور میری بیوی بانجھ ہو گئی ہے۔ جواب ملا، ایسا ہی ہوگا، یعنی تیرے بڑھاپے اور تیری بیوی کے بانجھ پن کے باوجود اللہ تجھے بیٹا دے گا۔ اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ عرض کیا، مالک، پھر کوئی نشانی میرے لیے مقرر فرما دی جائے۔ کہا، نشانی یہ ہے کہ تم 3 دن تک لوگوں سے اشارے کے سوا کچھ بات چیت نہ کر سکو گے۔ اس دوران میں اپنے رب کو بہت یاد کرنا اور صبح و شام اس کی تسبیح بیان کرتے رہنا۔ پھر وہ وقت آیا جب مریم علیہ السلام سے فرشتوں نے آ کر کہا کہ اے مریم، اللہ نے تجھے برگزیدہ کیا اور پاکیزگی عطا کی اور تمام دنیا کی عورتوں پر تجھ کو ترجیح دے کر اپنی خدمت کے لیے چن لیا۔ اے مریم، اپنے رب کی تابع فرمان بن کر رہو، اس کے آگے سجدہ کرو اور جو بندے اس کے حضور جھکنے والے ہیں ان کے ساتھ تو بھی جھک جا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم تم کو وحی کے ذریعے سے بتا رہے ہیں، ورنہ تم اس وقت موجود نہ تھے جب ہیکل کے خادم یہ فیصلہ کرنے کے لیے کہ مریم کا سرپرست کون ہوگا اپنے اپنے قلم پھینک رہے تھے، یعنی کہ قرآن اندازی کر رہے تھے، اور نہ تم اس وقت حاضر تھے جب ان کے درمیان جھگڑا برپا تھا۔ اور جب فرشتوں نے کہا، اے مریم، اللہ تجھے اپنے ایک فرمان کی خوشخبری دیتا ہے، اس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا، دنیا اور آخرت میں معزز ہوگا، اللہ کے مقرب بندوں میں شمار کیا جائے گا، لوگوں سے گہوارے میں بھی کلام کرے گا اور بڑی عمر کو پہنچ کر بھی، اور وہ ایک مرد صالح ہوگا۔ یہ سن کر مریم بولی، پروردگار، میرے ہاں بچہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے تو کسی مرد نے آج تک چھوا بھی نہیں۔ جواب ملا، ایسا ہی ہوگا، اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، یعنی باوجود اس کے کہ کسی مرد نے تجھے ہاتھ نہیں لگایا، تیرے ہاں بچہ پیدا ہوگا۔ اور جب کسی کام کے کرنے کا اللہ تعالیٰ فیصلہ فرماتا ہے تو بس کہتا ہے کہ ہو جا، اور وہ ہو جاتا ہے۔ فرشتوں نے پھر اپنے سلسلہ کلام میں کہا، اور اللہ اس کتاب و حکمت کی تعلیم دے گا، تورات اور انجیل کا علم سکھائے گا، اور نبی بنی اسرائیل کی طرف اپنا رسول مقرر کرے گا۔ اور جب وہ بحیثیت رسول بنی اسرائیل کے پاس آیا تو اس نے کہا، میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس نشانی لے کر آیا ہوں۔ میں تمہارے سامنے مٹی سے پرندے کی صورت کا ایک مجسمہ بناتا ہوں اور اس میں پھونک مارتا ہوں، وہ اللہ کے حکم سے پرندہ بن جاتا ہے۔ میں اللہ کے حکم سے مادر ساتھ اندھے کو اور کوڑی کو اچھا کرتا ہوں اور اس کے اذن سے مردے کو زندہ کرتا ہوں۔ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تم کیا کھاتے ہو اور کیا اپنے گھروں میں ذخیرہ کر کے رکھتے ہو۔ اس میں تمہارے لیے کافی نشانی ہے اگر تم ایمان لانے والے ہو، اور میں اس تعلیم و ہدایت کی تصدیق کرنے والا بن کر آیا ہوں جو تو رات میں سے اس وقت میرے زمانے میں موجود ہے، جو تو رات میں سے اس وقت میرے زمانے میں موجود ہے، اور اس لیے آیا ہوں کہ تمہارے لیے بعض ان چیزوں کو حلال کر دوں جو تم پر حرام کر دی گئی تھی۔ یعنی تمہارے جو جوہلا کہہ لیں یا توہم پرست لوگ تھے اس وقت کے، اور جو مختلف چیزیں انہوں نے اپنے پہ حرام کر لی گئی تھیں جو تورات میں ایسا حرام تھی بھی نہیں، کیونکہ بہت تورات میں انہوں نے چینجز کر لی تھیں۔ تو یہاں پہ کلیئر کٹ بتا دیا گیا ہے کہ بہت ساری چیزیں جو ہیں تورات کی، ان کی یہ قرآن تصدیق کرتا ہے، اور بہت ساری چیزیں جو تم لوگوں نے اپنے پہ حرام کر لی ہیں ان کو وہ حلال کرتا ہے۔ جب عیسیٰ نے محسوس کیا کہ بنی اسرائیل کفر و انکار پر آمادہ ہیں تو اس نے کہا، کون اللہ کی راہ میں میرا مددگار ہوگا؟ حواریوں
نے کہا، حواریوں نے جواب دیا. حواری کا جو لفظی مطلب ہے وہ قریب قریب وہی معنی رکھتا ہے جو ہمارے ہاں انصار کا ہے، مطلب کہ ایک دوسرے کے مددگار. تو حواریوں نے جواب دیا، ہم اللہ کے مددگار ہیں، یعنی اللہ کے کام میں آپ کی مدد ہم کریں گے. ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے، آپ گواہ رہے ہیں کہ ہم مسلم، اللہ کے آگے جھکنے والے. مالک، جو فرمان تو نے نازل کیا ہے ہم نے اسے مان لیا اور رسول کی پیروی قبول کی، ہمارا نام گواہی دینے والوں میں لکھ لے. پھر بنی اسرائیل مسیح کے خلاف خفیہ تدبیریں کرنے لگے. جواب میں اللہ نے اپنی خفیہ تدبیر کی، اور ایسی تدبیروں میں اللہ سب سے بڑھ کر ہے. وہ اللہ کی خفیہ تدبیر ہی تھی جس میں اس نے کہا کہ اے عیسیٰ، اب میں تجھے واپس لے لوں گا اور تجھ کو اپنی طرف اٹھا لوں گا، اور جنہوں نے تیرا انکار کیا ہے ان سے، یعنی ان کی جو جو تیرا انکار کرتے ہیں، ان کے جو ان کا ماحول ہے جس میں وہ رہ رہے ہیں، تجھے پاک کر دوں گا، اور تیری پیروی کرنے والوں کو قیامت تک لوگوں پر بالادست رکھوں گا جنہوں نے تیرا انکار کیا ہے. پھر تم سب کو آخرکار میرے پاس آنا ہے، اس وقت میں ان باتوں کا فیصلہ کر دوں گا جن میں تمہارے درمیان اختلاف ہوا ہے. جن لوگوں نے کفر و انکار کی روش اختیار کی ہے انہیں دنیا اور آخرت دونوں میں سخت سزا دی جائے گی، اور وہ کوئی مددگار نہ پائیں گے. اور جنہوں نے ایمان اور نیک عملی کا رویہ اختیار کیا ہے انہیں ان کے اجر پورے پورے دیے جائیں گے. اور خوب جان لے کہ ظالموں سے اللہ ہرگز محبت نہیں کرتا. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ آیات اور حکمت سے لبریز تذکرے ہیں جو ہم تمہیں سنا رہے ہیں. اللہ کے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال آدم کی سی ہے، اور اللہ نے اسے مٹی سے پیدا کیا ہے اور حکم دیا کہ ہو جا، اور وہ ہو گیا. یعنی اگر محض بے باپ پیدا ہونا ہی کسی کو خدا یا خدا کا بیٹا بنانے کے لیے کافی دلیل ہو، تب تو پھر عیسائیوں کو آدم علیہ السلام کے متعلق بدرجہ اول یہ عقیدہ رکھنا چاہیے تھا کہ وہ اللہ خدا ہیں یا خدا کا بیٹا ہے، کیونکہ مسیح تو صرف بے باپ ہی تھے پیدا ہوئے ہیں، مگر آدم ماں باپ دونوں کے بغیر پیدا ہوئے ہیں. یہ اصل حقیقت ہے جو تمہارے رب کی طرف سے بتائی جا رہی ہے، اور تم ان لوگوں میں شامل نہ ہو جو اس میں شک کرتے ہیں. یہ علم آ جانے کے بعد اب جو کوئی اس معاملے میں تم سے جھگڑا کرے تو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے کہو کہ آؤ ہم اور تم خود بھی آ جائیں اور اپنے اپنے بال بچوں کو بھی لے آئیں، اور خدا سے دعا کریں کہ جو جھوٹا ہو اس پر خدا کی لعنت ہو. یہ بالکل صحیح واقعات ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی خداوند نہیں ہے، اور وہ اللہ ہی کی ہستی ہے جس کی طاقت سب سے بالا ہے اور جس کے حکمت ناظم عالم میں کار فرما ہے. بس اگر یہ لوگ اس شرط پر مقابلے میں آنے سے منہ موڑیں تو ان کا مفسد ہونا صاف کھل گیا، اور اللہ تو مفسدوں کے حال سے واقف ہی ہے. یہ وہ آیات ہیں جن میں کرسچینٹی کا اور بائبل کا صاف صاف واضح فرق بتا دیا گیا ہے کہ یہ اصل حقیقت ہے. یہ بھی بتا دیا گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ یہ غیب کی خبریں ہیں، یہ کوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی من گھڑت کہانیاں نہیں ہیں جو انہوں نے عیسائیوں پر برتری جمانے کے لیے اپنی طرف سے بتا دی کہ جی میرے پاس جو کتاب ہے وہ تم لوگوں سے افضل ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی کتاب ہے، یہ غیب کی باتیں ہیں جو کہ کسی کو بھی نہیں پتا، اور ہم وحی کے ذریعے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا رہے ہیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہو، اہل کتاب آؤ ایک ایسی بات کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان یکساں ہے. اب پہلے فرق بتا دیا، نبیوں میں جو اختلاف تھا، ان کے عقیدوں پہ جو اختلاف تھا، جو حلال اور حرام پہ جو اختلاف تھا، وہ چیز تو پہلے ذکر کر دی. اب جو یکساں چیزیں ہیں اس کی طرف ہے، اس کی طرف اللہ تعالیٰ آ رہے ہیں کہ ایسی بات کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان یکساں ہے، یہ کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے، اللہ ایک ہی ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے. جو عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اللہ ہونے کو مانتے ہیں ان کو خدا کہتے ہیں. یہاں پہ کہہ دیا کہ ایک چیز جو بائبل میں اور اس میں مشترک ہے وہ یہ کہ اللہ ایک ہی ہے، اس کے ساتھ ہم کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، اور ہم میں سے کوئی اللہ کے سوا کسی کو اپنا رب نہ بنا لے.
اس دعوت کو قبول کرنے سے اگر وہ منہ موڑیں تو صاف کہہ دو کہ گواہ رہو، ہم تو مسلم صرف خدا کی بندگی اور اطاعت کرنے والے ہیں۔ اے اہل کتاب، تم ابراہیم علیہ السلام کے دین کے بارے میں ہم سے کیوں جھگڑا کرتے ہو؟ تورات اور انجیل تو ابراہیم کے بعد ہی نازل ہوئی ہے نا، پھر کیا تم اتنی بات بھی نہیں سمجھتے؟ تم لوگ جن چیزوں کا علم رکھتے ہو ان میں تو خوب بحثیں کر چکے ہو، اب ان معاملات میں کیوں بحث کرنے چلے ہو جس کا تمہارے پاس بھی کچھ علم نہیں؟ اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ ابراہیم نہ یہودی تھے نہ عیسائی، بلکہ وہ تو ایک مسلم یکسو تھے۔ اصل میں لفظ حنیف کا استعمال ہوا ہے، جس سے مراد ایسا شخص ہے جو ہر طرف سے رخ پھیر کر ایک خاص راستے پر چلے۔ اسی مفہوم کو ہم نے مسلم یکسو سے ادا کیا ہے کہ بالکل حضرت ابراہیم علیہ السلام جب آئے تھے اس وقت تو نہ تورات تھی نہ انجیل تھی، نہ حضرت موسیٰ آئے تھے نہ حضرت عیسیٰ آئے تھے، اس وقت تو کوئی بھی نہیں آیا تھا۔ حضرت ابراہیم کے زمانے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام صرف اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے، صرف اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پہ یقین رکھتے تھے، اور وہ ہرگز مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ ابراہیم علیہ السلام سے نسبت رکھنے کا سب سے زیادہ حق اگر کسی کو پہنچتا ہے تو ان لوگوں کو پہنچتا ہے جنہوں نے اس کی پیروی کی۔ اب یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کے ماننے والے اس نسبت سے زیادہ حقدار ہیں۔ اللہ صرف انہی کا حامی و مددگار ہے جو ایمان رکھتے ہیں۔ شرک اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اللہ کے ساتھ کسی کو ہم برابر لا کے کھڑا کر دیں، اللہ کبھی معاف نہیں کر سکتا۔ ابراہیم علیہ السلام کا کہا جا رہا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ، اللہ تعالیٰ کے دوست، انہوں نے سب کچھ، دنیا ایک طرف، ماں باپ ایک طرف، زمانہ ایک طرف، ان کی قوم ایک طرف، اللہ ایک طرف، انہوں نے کہا میں صرف اللہ تعالیٰ کو مانتا ہوں اور اسی کی عبادت کرتا ہوں اور اسی پر ایمان لاتا ہوں۔ اے ایمان والو، اہل کتاب میں سے ایک گروہ چاہتا ہے کہ کسی طرح تمہارے راہ راست سے ہٹا دے، حالانکہ در حقیقت وہ اپنے سوا کسی کو گمراہی میں نہیں ڈال رہے ہیں مگر انہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ اے اہل کتاب، کیوں اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہو حالانکہ تم خود اس کا مشاہدہ کر رہے ہو؟ دوسرا ترجمہ اس فکرے کا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تم خود بھی گواہی دیتے ہو۔ دونوں صورتوں میں نفس مانی پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ دراصل نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزہ زندگی اور صحابہ کرام کی زندگیوں پر آپ کی تعلیم و تربیت کی حیرت انگیز اثرات اور وہ بلند پایہ مضامین جو قرآن میں ارشاد ہو رہے تھے، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی ایسی روشن آیات تھیں۔ جو شخص انبیاء کے احوال اور قطب آسمانی کے طرز سے واقف ہو، اس کے لیے ان آیات کو دیکھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت میں شک کرنا بہت ہی مشکل تھا۔ اے اہل کتاب، کیوں حق کو باطل کا رنگ چڑھا کر مشتبہ بنا رہے ہو؟ کیوں جانتے بوجھتے حق کو چھپاتے ہو؟ پتا ہے کہ یہ انہیں پتا تھا کہ ایک نبی آئے گا، یہ پتا تھا کہ وہ آخری نبی ہوگا، یہ پتا تھا کہ قرآن ایک کتاب نازل ہوگی جس میں حق بات لکھی ہوئی ہوگی۔ اس باوجود ان ساری معلومات کے انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا، صرف اپنی ہٹ دھرمی اور ضد کی وجہ سے، صرف اپنے غرور اور تکبر کی وجہ سے۔ اہل کتاب میں سے ایک گروہ کہتا ہے کہ اس نبی کو ماننے والوں پر جو کچھ نازل ہوا ہے اس پر صبح ایمان لاؤ اور شام کو اس سے انکار کر دو، شاید اس ترکیب سے یہ لوگ اپنے ایمان سے پھر جائیں۔ نیز یہ لوگ آپس میں کہتے ہیں کہ اپنے مذہب والے کے سوا کسی کی بات نہ مانو۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے کہہ دو اصل میں ہدایت تو اللہ کی ہدایت ہے اور یہ اسی کا دین ہے، کسی کو وہی کچھ دے دیا جائے جو کبھی تم کو دیا گیا تھا، یا یہ کہ دوسروں کو تمہارے رب کے حضور پیش کرنے کے لیے تمہارے خلاف قوی حجت مل جائے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے کہو کہ فضل و شرک اللہ کے اختیار میں ہے، جسے چاہے عطا فرمائے، اور وہ وسیع النظر ہے اور سب کچھ جانتا ہے، اپنی رحمت کے لیے جس کو چاہتا ہے مخصوص کر لیتا ہے، اور اس کا فضل بہت بڑا ہے۔ اب صبح ایمان لانا اور شام کو ایمان لانا اس وجہ سے کہ دیکھ لیتے ہیں کہ شاید یہی اپنے دین سے پھر جائیں، انہیں اپنی دین میں شک ہونا شروع ہو جائے۔ ایسی مثالیں آج کل بھی بہت ملتی ہیں کہ ہم قرآن کے ایک حصے پر تو ایمان لے آتے ہیں، یا دن کے ایک حصے میں تو قرآن لے آتے ہیں، ایمان لے آتے ہیں۔ ہم جو صبح اٹھتے ہیں، ہو سکتا ہے ہم اپنی نماز بھی پڑھ رہے ہوں، ہو سکتا ہے ہم قرآن بھی پڑھ رہے ہوں، ہو سکتا ہے ہم اللہ تعالیٰ سے ڈر بھی رہے ہوں، ہو سکتا ہے ہم یہ بھی وعدہ کر رہے ہوں کہ اللہ تعالیٰ اب ہم تیرے راستے پر چلیں گے، کوئی ایسا کام نہیں کریں گے جس سے تیری خلاف ورزی ہو یا جس سے تو ناراض ہو جائے۔
لیکن جیسے ہی ہم دنیا کمانے کے لیے نکلتے ہیں، وہاں بھی اب کسی کی دل آزاری کرنی ہو، کسی کو چیٹ کرنا ہو، کسی کو دھوکا دینا ہو، یا یہ کہ ہم اپنے لباس